بہت پچھتاتی ہوں کہ میں نے بہت غلط فیصلہ کیا ہے۔ تو پر انہوں نے کہا کہ آپ نے اپنی مرضی سے شادی کی ہے، آپ میرے لیے مر گئی ہیں اور ہم آپ کے لیے مر گئے ہیں۔ انہوں نے کہا آج کے بعد آپ ہم سے رابطہ نہ کریں۔ قرضے اتاروں یا بچی کو پالوں، قرضے والے اتنا تنگ کرتے ہیں آ کے دروازے پہ بہت زیادہ۔ کبھی کبھی تو دل کرتا ہے کہ خود بھی مر جاؤں اور اپنی بچی کو بھی مار دوں۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کے میزبان احمد گوہر۔ ناظرین، آج میرے ساتھ 24 سالہ عبیرہ موجود ہے، اور آج کی جو سٹوری ہے یہ دوسری سٹوریوں کی طرح ناکام محبت کی لو سٹوری ہے۔ جیسے پہلے اب ہم بے شمار سٹوریاں اس طرح کی کر چکے ہیں کہ جن لڑکیوں نے اپنی ماں باپ کی بات نہیں مانی ہے، اپنی مرضی کی ہے، ان کا بعد میں یہی حال ہوتا ہے۔ عبیرہ میرے ساتھ موجود ہیں، ان کے ساتھ بھی کچھ اسی طرح کا معاملہ ہوا ہے۔ آئیے ان سے بات کرتے ہیں، ان سے جانتے ہیں کہ ان کے ساتھ یہ سارے معاملات کیسے ہوئے، لو سٹوری کیسے ہوئی ہے، ان کا شوہر ان کو چھوڑ کر کیوں گیا ہے، اور اس وقت ان کے کیا حالات ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم وعلیکم السلام۔ عبیرہ، مجھے بتائیں کہ لو سٹوری کیسے شروع ہوئی تھی آپ کی، اور شوہر کیوں چھوڑ کے گیا، کیا وجہ کیا بنی؟ ہم لوگ کٹھے رہتے تھے ایک گھر میں، ٹھیک ہے۔ تو کام پہ جانا، کٹھے آنا، کام پہ جانا ہم نے۔ تو انہوں نے کئی دفعہ اپنی امی کو بھیجا میری امی کے پاس کہ رشتے کے لیے میرے، تو میری والدہ نہیں مانتی تھی۔ وہ کہتی تھی کہ ہم نے نہیں کرنا، غیر لوگ ہیں، غیر برادری ہے، صحیح ہے۔ ہم نے نہیں کرنا۔ تو ایک دفعہ بھیجا، پھر دوسری دفعہ، 3 دفعہ، کم سے کم کئی دفعہ آئی ہیں ان کی والدہ ہمارے گھر۔ صحیح ہے۔ تو میری امی نہیں مانی، پھر ہم نے کورٹ میرج کر لی شادی۔ آپ کے گھر والے نہیں مان رہے تھے، کورٹ میرج کرنے جا رہی تھی، اس وقت آپ کو خیال نہیں آیا کہ میرے ماں باپ نہیں مانتے ہیں، میں اپنے ماں باپ کی عزت کو روڑ کے جا رہی ہوں؟ اس وقت کچھ اس طرح کا خیال نہیں آپ کے مائنڈ میں آیا؟ اس ٹائم کیا مجھے یہ تھا کہ بس یہ مجھے مل جائے، اور پیار کرتی تھی میں ان سے۔ اس ٹائم مجھے کوئی سمجھ نہیں، میں نے کہا بس۔ ٹھیک ہے، چلے آپ کی شادی ہو گئی، تو پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ پھر چھوڑ کے کیوں گیا؟ کیا وجہ کیا بنی؟ 6-7 ماہ یہ میرے ساتھ، یہ ہماری بہت اچھی زندگی گزر رہی تھی۔ تو ایک دن جہاں ہم رہتے ہیں وہاں پہ کچھ لوگ آئے، تو یعنی کہ میرے شوہر سے کہنے لگے کہ آپ نے ہمارے پیسے دینے ہیں، یعنی کہ بہت بول کے گئے ہیں۔ تو پھر میں نے ان سے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں، کہ کیوں آئے ہیں یہ یہاں پہ؟ تو انہوں نے مجھے کہا جی میں نے کام کرنا ہے، کام کیا تھا، اس میں پیسے وغیرہ یعنی کہ ساتھ ان کے دیے ہیں، ملائے ہیں، تو یہ اس لیے میرے پاس، یعنی کہ پیسے لینے کے لیے میرے پاس آئے ہیں۔ بعد میں مجھے پتہ چلا، یعنی کہ 2 دن ٹھہر کے مجھے پتہ چلا کہ انہوں نے جوئے میں یہ سارے پیسے ہارے ہیں۔ تو لوگ پیسے یعنی کہ مانگنے، بہت سارے لوگ آتے ہیں، ایک نہیں بہت سارے لوگ آتے ہیں پیسے لینے کے لیے۔ تو پھر بعد میں مجھے یہ بھی پتہ چلا ایک اور بات کہ یہ پہلے سے ہی شادی شدہ بھی ہیں۔ اچھا، پہلے سے شادی شدہ تھا، یعنی کہ دھوکے سے شادی کی اس نے آپ کے ساتھ؟ جی کہہ سکتے ہیں، لیکن مجھے اس ٹائم پتہ چلا کہ انہوں نے میرے ساتھ دوسری شادی کی ہے۔ پھر آپ نے ان سے پوچھا کہ آپ نے مجھے دھوکہ کیوں دیا ہے، آپ پہلے سے شادی شدہ ہیں، مجھ سے شادی کیوں کی؟ جی میں نے پوچھا تھا، تو میرے پیروں میں بیٹھ گئے، مجھ سے معافی مانگنے لگ گئے۔ تو مجھے کہتے ہیں کہ میں آپ سے بہت پیار کرتا ہوں، میں اس کو چھوڑ دوں گا، آپ کو نہیں چھوڑ سکتا۔ تو پھر ایک دن ایسی ایک اور انسان آیا، ایک بھائی آئے، انہوں نے کہا، میرے شوہر اس ٹائم گھر پہ ہی تھے، تو اس نے بھی یعنی کہ پیسے مانگے۔ تو پھر میرے شوہر نے کہا کہ جی یہ میری بیوی ہے، بچے ہیں میرے، اسی گھر میں رہتے ہیں، میری بیوی ضمانت دیتی ہے کہ میں پیسے دوں گا، آپ کے جتنے بھی دینے ہیں میں سارے پیسے آپ کو یعنی کہ دوں گا، میری بیوی اس میں ضمانتی ہے۔ میں نے پھر وہ بھائی کو کہا کہ ٹھیک ہے آپ چلے جائیں، میں ضمانت لیتی ہوں کہ ہم پیسے دے دیں گے آپ کے۔ پھر جس دن وہ بھائی آئے، تو پھر اس سے اگلے دن میرے شوہر نے کہا کہ میں پیسوں کا بندوبست کر کے آتا ہوں، یہ بہت زیادہ مجھے تنگ کر رہے ہیں ہمیں گھر آ کے۔ تو میں نے بھی کہا چلیں ٹھیک ہے آپ چلے جائیں، تو لیکن وہ جب سے گئے اب تک واپس نہیں آئے۔ اچھا، پیسوں کا انتظام کرنے کے لیے گئے اور آج تک واپس نہیں آئے، تو آپ نے ان سے کوئی رابطہ کرنے کی کوشش نہیں کی دوبارہ؟ جی میں نے بہت کوشش کی ہے رابطہ کرنے کی، 2 دن تو ان کا نمبر چلتا رہا ہے، پھر ان کا نمبر ہی بند ہو گیا ہے۔ جو جہاں جہاں میں جگہ جانتی تھی میں وہاں وہاں گئی ہوں، اور مجھے یعنی کہ ان کا کچھ پتہ نہیں چلا۔
اچھا جو اس کے والدین تھے ان سے نہیں رابطہ کرنے کی کوشش کی آپ نے؟ جی میں تو ان کو جانتی ہی نہیں ہوں، انہوں نے میرے سے کورٹ میرج کی، مجھے علیحدہ گھر لے کے اس میں علیحدہ ہی رکھا ہے، مجھے تو پتہ ہی کچھ نہیں ہے یہ کہاں رہتے ہیں کہاں نہیں، کچھ بھی نہیں پتہ۔ ناظرین آپ آئیڈیا کریں، یہ مطلب پہلی سٹوری نہیں ہے اس طرح کی ہمارے سامنے آئی لو سٹوری کہ جس میں جو ہے نا وہ لڑکی کو جو ہے نا بیوقوف بنا کے اور اسے شادی کر کے اور اس طرح کے معاملات کر کے جو ہے نا چھوڑا گیا ہے۔ اس طرح کی ہزاروں سٹوریاں جو ہے نا وہ ہمارے سامنے آتی ہیں، اور ہم روز ہماری مائیں بہنیں ہماری ویڈیوز دیکھتی ہیں، لیکن پھر بھی ان کو یہ سمجھ نہیں آتی کہ اس طرح کا معاملہ نہیں کرنا ہے، ماں باپ کو دھوکہ نہیں دینا ہے، ٹھیک ہے، لیکن پھر بھی یہ سارے معاملات مطلب نظر آتے ہیں۔ اچھا مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے اپنے ماں باپ سے رابطہ کرنے کی کوشش کی ہے کہ مطلب شوہر چھوڑ گیا ہے، مطلب اب اکیلی ہوں میں تو مجھے واپس بلا لیں یا کچھ اس طرح کا معاملہ؟ جی میں نے بالکل کیا ہے میں نے رابطہ، تو پر انہوں نے کہا ہے کہ آپ نے اپنی مرضی سے شادی کی ہے، آپ میرے لیے مر گئی ہیں اور ہم آپ کے لیے مر گئے ہیں۔ انہوں نے کہا آج کے بعد آپ ہم سے رابطہ نہ کریں۔ ہائے، کیا کہہ سکتے ہیں ناظرین، مطلب میں ہمیشہ یہی بات کرتا ہوں ہر ویڈیو کے اندر کہ ماں باپ کو تھوڑا سا جو ہے نا وہ اپنا دل نرم کرنا چاہیے۔ اگر بچوں سے غلطی ہو بھی جاتی ہے تو اس طرح سے لا تعلقی نہیں کرنی چاہیے۔ اچھا بہن مجھے یہ بتائیں کہ شوہر چھوڑ کے چلا گیا ہے اور چھوٹی سی بچی ہے آپ کی، تو مطلب گھر کا سرکل کیسے چلتی ہے؟ مطلب کیا سلسلہ کس طرح سے مینج کرتی ہے؟ جاب بہت ڈھونڈی ہے، جاب ڈھونڈنے کی کوشش کی ہے، تو جاب نہیں ملی تو پھر گھروں میں کام کرتی ہوں۔ بچی چھوٹی ہے، ظاہر بات ہے خود بھوکے تو رہ سکتا ہے، بچی کو تو نہیں نا بندہ بھوکا رکھ سکتا۔ جو 200-300 کماتی ہوں اپنی بچی یعنی کہ پالتی ہوں۔ 200-300 کماتی ہیں بہنہ، مجھے یہ بتائیں کہ گھر کا کرایہ بھی دینا ہے، بچی کو پالنا ہے، بجلی کے بل 100 اخراجات ہوتے ہیں، کیسے مینج ہو جاتا ہے سارا کچھ؟ کیا کروں، نہیں گزارا ہوتا، جب سے چھوڑ کے گئے ہیں تب سے مالک مکان کا کرایہ چڑھ گیا ہے، اور جن کے پیسے دینے ہیں وہ بھی، جن کا قرضہ دینا ہے وہ بھی آتے ہیں بہت بدتمیزی کرتے ہیں، دروازے پہ آ کے سارے لوگ سنتے ہیں، سارے کہتے ہیں آ کے کہ آپ نے ضمانت دی ہے اپنے شوہر کی تو آپ نے ہی قرضہ دینا ہے، پیسے دیں ہمیں جہاں مرضی سے لا کے دیں۔ اب گھروں میں کام اتنا کرتی ہوں کہ بچی کو پالوں یا ان کے قرضے اتاروں جو چھوڑ کے چلے گئے ہیں مجھے۔ ناظرین تھوڑا سا ایموشنل ہو گئی ہیں، آپ حالات کا آئیڈیا کر سکتے ہیں، پریشان ہے بیچاری، اور چھوڑ کے جانے والا جو ہے وہ اس کو میں کیا کہوں، اس بیچاری چھوٹی سی مطلب بچی ہی کہوں گا میں، اس کو منہ پہ کروا گیا قرض داروں کے، اور وہ بچی کو پالنے کے لیے جو ہے نا وہ گھروں میں کام کرتی ہے، اور ظاہر کرائے کا گھر ہے، آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کرائے کے گھر کو مینج کرنا کتنا مشکل ہے۔ چھوٹی سی بچی ہے، ماں بچی کو سنبھال لے گی، گھروں میں کام کرے گی یا قرض داروں کے قرض اتارے گی، مطلب بڑے ہی پریشان ہے۔ کیا سوچا ہے بہن کہ کیا ہوگا؟ 200-300 میں تو آپ کا اپنا گزارا نہیں ہو رہا، تو قرضے کیسے اتاریں گی؟ مطلب جو گھر کا اس کا کرایہ جو 5-6 مہینے کا چڑھا ہوا وہ کیسے اتاریں گی؟ کچھ سمجھ بھی نہیں آتا کہ کیا کروں، قرضے اتاروں یا بچی کو پالوں۔ قرضے والے اتنا تنگ کرتے ہیں آ کے دروازے پہ بہت زیادہ۔ کبھی کبھی تو دل کرتا ہے کہ خود بھی مر جاؤں اور اپنی بچی کو بھی مار دوں۔ ایسا نہ سوچیں میری بہن، اب اللہ پاک کرم کرے آپ کے اوپر۔ ہمارے جو ناظرین دیکھنے والے ہیں بڑے اچھے لوگ ہیں، یہ آپ کی ہیلپ کریں گے انشاءاللہ۔ اب مجھے یہ بتائیں کہ کتنا قرضہ ہے آپ کے شوہر کا جو دینے والا ہے، اور جو گھر کا کرایہ ہے وہ کتنا ہے دینے والا؟ 2.5 سے 3 لاکھ روپیہ جو میرے شوہر کا دینے والا ہے، جو قرضہ لینے آتے ہیں، اور 7 ماہ کا کرایہ ہے مالک مکان کا جو دینے والا ہے ابھی۔ کتنا کرایہ بنتا ہے 7 ماہ؟ 60-70 ہزار بنتا ہے بل وغیرہ ڈال کے۔ 7 ماہ سے میں نے بل بھی کوئی ادا نہیں کیا۔ یعنی کہ دونوں ملا لیے جائیں تو تقریباً 3.5 لاکھ کے قریب اماؤنٹ بنتی ہے جو اپنے دینے والی ہے۔ جی اچھا بہنا مجھے یہ بتائیں کہ پچھتاوا ہوتا ہے کبھی آپ کو کہ اگر میں نے یہ فیصلہ نہ کیا ہوتا، ماں باپ کی بات ماننی ہوتی، تو آج یہ دن نہ دیکھنا پڑتا؟
بہت پچھتاتی ہوں کہ میں نے بہت غلط فیصلہ کیا ہے۔ اس وقت میں اپنے ماں باپ کی بات مان لیتی تو یہ دن نہ دیکھنا پڑتا۔ ناظرین بہت زیادہ ایموشنل ہو گئی ہیں، اور میں نہیں چاہتا کہ ان کو جو ہے نا وہ زیادہ ایموشنل کروں اور زیادہ جو ہے نا وہ اپنا بیتا وقت جو ہے نا یاد کر کے روئیں۔ جتنے بھی ہمارے مخیر حضرات اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں ان سب سے میں گزارش کروں گا کہ بچی ہے بیچاری، غلطی ہوئی ہے اس سے، پریشان حال ہے، جتنا زیادہ ہو سکتا ہے آپ اس بچی کی ہیلپ کریں، جتنی زیادہ آپ کر سکتے ہیں۔ ان کا نمبر جو آپ کی اسکرین پہ آ رہا ہے، جو بھی آپ دے سکتے ہیں ان کو لازمی دیجیے گا۔ چھوٹی سی بچی ہے، دودھ کے پیسے نہیں ان کے پاس، گھروں میں کام کرتی ہے بیچاری، وہ آپ کو پتہ ہے کہ کتنا بندہ گھروں میں کام کما سکتا ہے، اس میں گھر کا کرایہ بھی دینا ہے، بچی کو بھی پالنا ہے، جو ضمانت دی ہے شوہر کی اس کے قرضے بھی اتارنے ہیں۔ ظاہر جس نے ضمانت دی ہے قرضہ تو انہوں نے دینا ہے، شوہر تو چھوڑ کے جا چکا ہے، اس کا تو پتہ ہی نہیں ہے، لاپتہ ہے بیچارہ، پتہ نہیں کون کہاں پہ ہے کہاں پہ نہیں ہے۔ تو جتنے بھی مخیر حضرات میری اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں سب سے گزارش کروں گا کہ جتنا زیادہ ہو سکے ان کی ہیلپ کریں۔ اور لاسٹ میں ایک بات میں جاتے تھے یہ کہوں گا کہ ایک بات کا ہمیشہ گلہ رہتا ہے آپ کو بھی اور مجھے بھی، ہم یہ آپ کو یہ بولتے ہیں کہ فضولیات کی جو کالز ہیں وہ نہ کیا کریں، نہ ان کو پریشان کیا کریں، یہ پریشان حال لوگ ہیں، آپ ان کو فضول کال کر کے تنگ کرتے ہیں، تو پھر جب یہ نمبر بند کر دیتی پھر آپ ہمیں گلہ کرتے ہیں جی ان کا نمبر بند جا رہا ہے، فلاں ہو رہا ہے۔ تو بھائی نمبر تو ظاہر بند ہو گئی، جب آپ ان کو الٹی سیدھی کالیں کریں گے، دن رات پریشان کریں گے تو نمبر تو پھر بند ہو گئی۔ تو وہی لوگ ان کو کال کریں جو ان کی ہیلپ کر سکتے ہیں، فضولیات کی کال کر کے ان کو تنگ نہ کیجیے گا۔ اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔